अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। इस वक्त पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। बिफरा हुआ पानी इस वक्त पंजाब के सूबा पंजाब के मैदानों में, खेतों खलियानों में तबाही मचाता हुआ सूबा सिंध की तरफ बढ़ रहा है। गुज़श्ता 24 से 48 घंटों के दौरान जो रिपोर्ट्स मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ और उसके नवाही इलाकों से आ रही हैं वो बहुत ही परेशान कुन हैं। अब एस्टिमेट्स जो बताए जा रहे हैं उसमें 24 लाख से ज़ायद आबादी जो है वो मुतासर हो चुकी है, लोग इंटरनली डिस्प्लेस हो चुके हैं, लाखों एकड़ रकबे पर फसलें तबाह हो चुकी हैं, ज़मीनें इस वक्त पानी के नीचे मौजूद हैं, लोगों की खड़ी फसलें तबाह होने के साथ साथ आइंदा आने वाले वक्त में ग़िज़ाई किल्लत जैसे खदशात भी पैदा हो चुके हैं। ज़ाहिर है कि एक रिलीफ और रेस्क्यू का ऑपरेशन है और उसके बाद एक रिहेबिलिटेशन का फेज़ होगा और उस दौरान चाहे पंजाब हुकूमत हो या कोई भी हुकूमत, दुनिया भर में जब कुदरती आफतें आती हैं तो बड़ी बड़ी हुकूमतें बड़े वसाइल के बावजूद बेबस नज़र आती हैं। लेकिन हम आज प्रोग्राम में ज़रा जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ख़ास तौर पर जो पंजाब हुकूमत है वो इस दौरान किस किस्म का काम कर रही है। कुछ मिली जुली रिपोर्ट्स हैं, बहुत सारे मुतासरीन हैं जिनकी जानिब से शिकवे शिकायत का अंबार भी लगाया गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो एफर्ट कर रही है उसको बड़े भरपूर तरीके से पब्लिसाइज भी किया जा रहा है। एक तरफ ये क्रिटिसिज्म हो रही है कि रोटी के पैकेट के ऊपर भी मरीम नवाज़ साहिबा की तस्वीर लगाई जा रही हैं और फिर उसकी जो पब्लिसिटी है उसके हवाले से मुख्तलिफ सवालात हो रहे हैं। ये आप देख रहे हैं इमेजेस, ये डीसी हैं मुजफ्फरगढ़ के उस्मान जप्पा साहब, और इनकी मैं ज़रा आपको गुफ्तगू सुनवाना चाहता हूँ कि लोगों में इमदादी सामान तकसीम करते हुए किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह, मैं तेरे वास्ते रोटी भेजी। अच्छा जी, आ रोटी है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਵਾਂ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आ देख, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੂਟ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਦੇਖ ਫਰੂਟ पे एक सेब पे आ देख रोटी है नाल सालन है भी। चलो मेहरबानी, तो हर एक चीज ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ आई। एक मुस्लिम लीग नून का चेहरा ये है और दूसरी तरफ ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, उनकी इस वक्त एक गुफ्तगू बहुत वायरल है जहाँ पर वो सैलाब मुतासरीन में चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब कर रहे हैं और ऐन वो मौका जब वो चेक तकसीम करने लगते हैं लोगों की इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो, उसके लिए वो क्या कहते हैं, देखिए। मैं अब दरख्वास्त ये करूंगा कि अब चूंकि चेक्स देने हैं तो मैं चाहता हूं कि इसकी तस्वीरें ना बनाई जाएं, क्योंकि मैं दरख्वास्त करूंगा कि ये अपने कैमरे आप ऑफ कर दें ताकि जो मुतासरीन हैं उनको हमारे दोस्त चेक्स दे दें। मैं समझता हूं कि इसकी तस्वीर बनना मुनासिब नहीं। हमने बैठ के एक छत के नीचे बात कर ली है, हम सब ने एक दूसरे से दुख दर्द बांटा है, आपके नुमाइंदों ने भी बात की है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, खैबर पख्तूनख्वा जिंदाबाद, बाजौर जिंदाबाद। दूसरी तरफ वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी साहिबा, उन्होंने मरीम नवाज़ साहिबा चीफ मिनिस्टर पंजाब किस तरीके से रिलीफ एंड रेस्क्यू एफर्ट्स की खुद निगरानी कर रही हैं, क्या उनकी एक्टिविटीज़ हैं, उस हवाले से गुफ्तगू की, देखिए। मरियम कोई माँ के नाम से लोग अपने लिए एक जात दहिंदा, उनके लिए उनकी ये उम्मीद है कि मरियम नवाज ही है जो उनके मसाइल का हल कर सकती हैं और जो उनको इन तकलीफ से निकालेगी। तो ये एक तवक्कुआत का यकीनन एक बहुत बड़ा बोझ वो महसूस करती हैं और अल्लाह पाक उनको कामयाब करे कि वो तमाम पंजाब के लोगों की तवक्कुआत पे पूरा उतर सके। जैसे मैंने कहा कि एक तो इंतजामिया से ताबुन करें, जब कहा जाए कि घरों को छोड़ दें बराए मेहरबानी जब घरों को खाली कर दें। अब जब घर पहले कहा खाली करने नहीं किए गए तो अब जो है वो इमरजेंसी की सूरत हाल कल रात को जलालपुर में पीरवाला में बनी कि तमाम इंतजामिया जो है चीफ मिनिस्टर समेत वो इसके ऊपर हाई अलर्ट के ऊपर थी। साथ ही अडयाला जेल के बाहर आज एक अफसोसनाक वाक़या हमने रूनुमा होते देखा। तोशा खाना 2 केस की समाअत थी और उस दौरान अलीमा खान साहिबा समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग वहाँ पर पहुँचे थे, फिर जब मीडिया टॉक का वक्त था एन उस वक्त सहाफ़ी तैयब बलोच वो सवाल करने के लिए मौजूद थे, लेकिन एक इंसिडेंट पेश आया जिसमें उनको सवाल करने से रोका गया और फिर इस फुटेज में आप देख सकते हैं कि तैयब बलोच और दीगर सहाफ़ियों और तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के दरमियान एक खींचातानी और हाथापाई का मंजर है। उनको ले जाया जा रहा है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाहर वहाँ पर मौजूद नहीं हो सकते। ज़रा मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा इस फुटेज को देखिए क्योंकि अब ये बहुत ज़ेर बहस है।
इस मामले पर अलीमा खान साहिबा ने यह दावा किया कि कुछ सहाफ़ी हैं जिनको बाकायदा इस मकसद के लिए भेजा गया है कि इनकी टॉक्स जो हैं, मीडिया टॉक, उसको ख़राब किया जाए। क्या दावा किया अलीमा खान साहिबा ने, देखिए। जो वाकया हुआ है होना नहीं चाहिए था। यहाँ खवातीन खड़ी हैं और हम अपने भाई के लिए आते हैं। हम यहाँ सियासत के लिए, हम सियासत डिस्कशन भी नहीं करने आते। हमें तो पता था 3-4 लोग भेजे गए हैं कि यहाँ पे हमें आके खवातीन को अटैक करें, लेकिन यहाँ लोगों को भी उसको जज्बाती तरीके से उसका जवाब नहीं देना चाहिए था। लोगों को जज्बाती होना नहीं चाहिए। आपको सारों को फोकस करना चाहिए कि देखें इमरान खान जेल में, उनका पैगाम पहुँचाना हमारे ऊपर बहुत बड़ी। एक और बहस जो इस वक्त जारी है इमरान खान साहब की सेहत को लेकर, और कुछ दावे किए जा रहे हैं कि मुमकिन तौर पर वो आने वाले दिनों में, चंद हफ्तों में या चंद महीनों में इलाज की गर्ज से या फिर उनकी ओवरऑल हेल्थ सिचुएशन को बेहतर बनाने की गर्ज से उनको बनी गाला मुंतकिल किया जा सकता है। लेकिन इमरान खान की सेहत के हवाले से मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ अलीमा खान साहबा ने क्या कहा। देखिए, आज हमने काफी घंटे इमरान खान के साथ गुजारे। थोड़े दिन पहले जब केस चला था, मंगल वाले दिन भी हमारा काफी टाइम गुजरा और हमने आके बताया था कि इमरान खान माशाल्लाह बहुत सेहतमंद है। और इसी दफा उन्होंने अपने अल्फाज में कहा था कि जब मैं जेल में आया था मेरी गोली लगी थी और मेरी नर्व डैमेज थी, वो महसूस नहीं कर सकते थे। तो कहते मुझे तो वक्त नहीं मिलता था, ना वर्जिश करने का, ना वहाँ पे मसरूफियात भी थी। कहते जेल में आके एक चीज मुझे मिली, वो वक्त था, और उस वक्त को मैंने बहुत वर्जिश में काफी इस्तेमाल किया और मैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेहतमंद हूँ। तो मौजूदा सूरत हाल और आज की टॉप स्टोरीज पर गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हमाद हसन साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, तज्ज़िया निगार। जाहिद गिशकोरी साहब, सीनियर सहाफ़ी, हमें टेलीफोन लाइन के ज़रिए ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, मेंबर कौमी असम्बली मिर्ज़ा इख्तियार बेग हमारे साथ मौजूद हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब मौजूद हैं। सैलाब का मामला ज़ाहिर है कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आगाज़ मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, सिंध में इस वक्त ज़ाहिर है कि पानी बड़ी मिक़दार में दाखिल होने का सिलसिला शुरू हो गया है, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने हमने देखा कि पहले उन्होंने कसूर का दौरा भी किया और फिर वो मुल्तान में भी सैलाब की सूरत हाल देखने के लिए पहुँचे हैं। पीपल्स पार्टी इस वक्त किस, और पीपल्स पार्टी की हुकूमत किस कदर उनकी तैयारी है कि सैलाब की जो तबाहकारियाँ हैं उससे कम से कम नुकसान हो, लोगों को बचाया जा सके, उनकी फसलों को बचाया जा सके सिंध में? देखिए, अल्लाह ताला का शुक्र है कि अभी सिंध में सैलाब की वो तबाहकारियाँ नहीं देखने में आई जो पंजाब में और दूसरे सूबों में हमने देखी हैं। लेकिन ये मुल्क हमारा है और पूरे मुल्क में कहीं पे भी जब कोई आफत आती है तो वो नेशनल क्लैमिटी के तौर पे पूरे मुल्क का एक तकलीफ और नुकसान और आफत बनती है। सबसे पहले मैं जिक्र करूँगा कि हमने सिंध में तमाम बराजेस के ऊपर मैक्सिमम कंजर्वेटिव और लिबरल एस्टिमेट्स पानी के फ्लो के बनाए और उसको कैलकुलेट करके एक्सपर्ट्स के साथ हम काफ़ी मुतमईन हैं कि अगर इसके अंदर पानी आया है, हम 12 लाख क्यूसेक तक गए हैं कि पानी का बहाव बगैर किसी नुकसान से आगे निकल जाएगा। लेकिन पानी के बहाव का जब तक वो एक्चुअल न गुजरे आप कुछ नहीं कह सकते। इस वक्त जो सबसे चीज़ वरीसाम है मुझे, वो है आपका इकोनॉमिक जो लॉसेस हुए हैं वो हर लम्हे बढ़ते जा रहे हैं। 28% आपकी फसल जो है मुल्क की वो तबाह हो गई है, और उसमें 60% राइस की फसल है, 30% गन्ने यानी शुगर केन की फसल है, और 35% कॉटन की फसल है। ओवरऑल अगर एवरेज लेते हैं पूरे मुल्क का, औसतन जिसको कहते हैं, वो 28% हमारी क्रॉप जो है वो तबाह बर्बाद हो चुकी है, फसलें वॉश्ड अवे हो चुकी हैं। अब इसका क्या मुझे फिक्र है? फिक्र ये है कि इससे ये खाने पीने की अशिया में किल्लत आएगी, डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म आउट होगा, स्पेकुलेटर्स कीमतें बढ़ाएंगे, अफरात-ए-ज़र बढ़ेगा, और अफरात-ए-ज़र बढ़ने के साथ महंगाई आएगी, क्योंकि गेहूं महंगा होगा तो आटा महंगा होगा, चावल की फसल तबाह हुई है तो चावल महंगे होंगे, और इस तरह से शुगर भी महंगी हो सकती है। तो ये एक आम आदमी को डबल एज
नुकसान और तकलीफ पहुंचेगी। एक तो सैलाब की, बेघर हुए, जितने जितने बड़े घर पैमाने बार पर मिर्जा साहब, जितने बड़े पैमाने पर आप तबाही का तज़किरा कर रहे हैं, 2022 का सैलाब भी था, बिलावल भुट्टो ज़रदारी उस वक्त वज़ीर ख़ारजा थे, जो तबाही आज आप बता रहे हैं, इस पर तो आपको नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो जानी चाहिए थी, डोनर्स कॉन्फ्रेंस, आलमी तंजीमों से राब्ते हो जाने चाहिए थे, तो कंफर्ट आप बिलावल भुट्टो साहब ने 2 चीजें कही हैं, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। एक तो एग्री इमरजेंसी है कि ज़रई शोबे को इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाए और उसके महसूलात और दूसरे टैक्सेस और वो तमाम चीजें जो एक इमरजेंसी में सस्पेंड हो जाती हैं उसको रोका जाए वसूली से। दूसरे इलेक्ट्रिसिटी बिल, पावर के बिल, बिजली के बिल जो हैं वो क्योंकि फसलें तबाह है, आपके पास इतने वसाइल नहीं है कि बिजली के बिल पे कर सके, तो बिजली के बिलों को भी वेव करने का एक प्रपोजल है और वो मरकज में बात कर रहे हैं। उवैस लगारी साहब को प्रपोजल भी भेजा गया है और इंशाल्लाह ये दोनों बड़े सही। मिर्जा साहब, मैं आपके पास आता हूँ वापस इस सैलाब वाले मामले पर। सूबाई हुकूमतें क्या कर रही हैं, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़, ज़ाहिर है आप लोग कह तो रहे हैं कि हम इस हुकूमत का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये हुकूमत खड़ी तो आपके वोटों पर है। बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब, सैलाब वाले मामले पर आप बताइए, पंजाब में जो सूरत हाल है इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? मुख्तलिफ इलाकों में जो तबाही की रिपोर्ट सामने आ रही हैं और पंजाब हुकूमत तो ये दावा कर रही है कि हमने बड़ी हद तक जो है वो चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज किया है। कुछ फुटेजेस शेयर की जा रही हैं और फिर ये भी दावा किया जा रहा है कि मैक्सिमम जो है लोग उन तक इमदाद और उन तक रेस्क्यू एफर्ट्स के ज़रिए उनको एवैक्यूएट भी करवाया गया और रिलीफ एक्टिविटीज़ भी भरपूर तरीके से जारी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नकवी साहब, आपने शो में बुलाया और ये सैलाब वाले अहम मामले के ऊपर आपने शरीके गुफ्तगू किया। गुजारिश ये है, मैं अभी ठीक 10 मिनट पहले इसी अपनी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है कसूर की, बॉर्डर बेल्ट है सारी, गंडा सिंह से लेकर कोटी फतेह मोहम्मद तक 45 किलोमीटर्स का एरिया बनता है और ये सारा ज़ीरो लाइन के साथ चलता है और तबाही का अंदाज़ा लगाया ही नहीं जा सकता जितनी तबाही यहाँ पे हुई है। कम से कम कुछ 70 से 80 देहात हैं छोटे मोटे मिला के और कुछ 2 लाख से ज़्यादा की आबादी है जो यहाँ पे मुतासरीन में शामिल है। और ये वो लोग हैं जो यहाँ पे एक अच्छा रोज़गार एग्रीकल्चर के साथ मुंसलिक थे, इनके अपने डेरे थे, इनके अपने घर थे। आज वो लोग दूसरों की तरफ मदद के लिए देख रहे हैं। मैं हैरान और परेशान हो जाता हूँ। आज मैं कुछ इलाकों के अंदर विजिट करके आया, गंडा सिंह वाला मैं गया, सेजरे गया, फिर मैं वल्लेवाला गया। ये वो देहात हैं जहाँ पे किसी किस्म की कोई हुकूमती इमदाद मुझे नजर नहीं आई। कैंप जरूर लगे हुए थे, लेकिन जब लोगों से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि जी मरियम नवाज साहिबा यहाँ पे आई थी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यहाँ पे आए थे, लेकिन उनके आने का क्या फायदा जब हमारे जानवर जो है वो बेयारो मददगार चारे के बगैर यहाँ पे मौजूद हैं। हमने दोनों साहिबान के आगे रिक्वेस्ट की थी कि हमें अपने खाने के लिए हमारे पास चीजें मौजूद हैं, हम हाथ नहीं फैलाएंगे आपके आगे, लेकिन हमारे जानवर जो हैं उनके लिए हमें साइलेज या हमें जो है वो चारे की शक्ल के अंदर चीजें दी जाएं। तो लेकिन शोमिये किस्मत इस तरह की किसी किस्म की कोई इमदाद नजर नहीं आ रही। बेतहाशा लोग यहाँ पे जान की बाजी हार गए। हम लोगों ने अपने डेरे और अपने घरों के दरवाजे इन लोगों के लिए खोले हैं कि ये लोग आएं और आकर हमारे पास यहाँ पे बस जाएं, लेकिन उनकी इज्जत नफ्स इस चीज को भी गवारा नहीं करती कि वो किसी के जाकर मेहमान बने या उसके ऊपर बोझ बने। तो जो कुछ मैंने फुटेजेस देखी सिर्फ टिकटॉक है सर, इसके अलावा कुछ नहीं। सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर अपना बड़ापन जाहिर किया जा रहा है। और जिस तरह आगे मिर्जा साहब ने बात की, ये रैला अब जिधर जिधर से गुजर रहा है, अब ये सिंध के अंदर जा रहा है। खुदा रहा जिस तरह मेरे इधर इलाके के अंदर जब ये पानी आने लगा तो वल्ले वाला एक गांव है, वहां पे एक बांध था जो बच सकता था, जिसको बचाया जा सकता था अगर गवर्नमेंट मशीनरी बर वक्त वहां पे कुछ इकदाम करती, लेकिन ना हो सके। हमारे चीखने चलाने के बावजूद ना हो सके। और जब वो बंद टूटा पानी आने के बाद तो उसने कम से कम 20 देहातों को मुतासर किया। और 20 देहातों के अंदर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां की औरतें, मैंने औरतों को, बुजुर्ग औरतों को मतलब रोते हुए चीखे मार मार के रोते देखे। एक पूरे खानदान को, पूरी एक नस्ल लगती है घर बनाने के लिए, और उन लोगों की हड्डियां तक इसके अंदर जो है वो पिस के रह जाती हैं कि वो एक घर बना लें। अच्छा, और ये वो घर थे जिनके ऊपर लाखों नहीं करोड़ों रुपए लगे हुए थे, क्योंकि ये अनप्रेसिडेंटेड फ्लड था। पहले आज तक 88 के बाद कभी नहीं आया।
تو لوگوں نے یہاں پہ اپنا ایک اچھا جو ہے وہ گھر بنائے تھے، اچھے ڈیرے بنائے تھے، اچھے ڈیری فارم بنائے تھے، جو میری آنکھوں کے سامنے، میں خود وہاں پہ موجود تھا، صحیح۔ جب پانی ان گھروں کے اندر آیا تو ان گھروں کو میں نے گرتے ہوئے دیکھا۔ تو میری پھر یہ التجا ہوگی حکومت وقت سے، یہ ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ ریاست آئے۔ دیکھیں میں ذاتی طور پہ یا چند اشخاص یا بہت سارے لوگ بھی اگر ذاتی طور پہ چاہیں گے تو جس کوانٹم کے اندر یہ نقصان ہوا ہے ہم پورا نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے صحیح۔ ریاست کو ذمہ داری اٹھانی پڑے گی اور ریاست کو آگے آنا پڑے گا، اور جب ریاست آگے آئے گی تو پھر ان کے دکھوں کا کچھ مداوع ہوگا۔ صحیح۔ بیرسٹر صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں واپس۔ زاہد گشکوری صاحب، آپ بہت سے ساؤتھ پنجاب میں خاص طور پر جہاں پر اس وقت سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں، آپ وہاں پر لوگوں کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں۔ پنجاب حکومت کا جو ایفرٹ ہے ابھی تک فلڈ ریلیف ایکٹیویٹیز اور ریسکیو آپریشن کے حوالے سے، خاص طور پر آپ کا جو پڑوسی ضلع ہے جہاں سے آپ کا تعلق ہے مظفر گڑھ، ان کے ڈی سی صاحب کے حوالے سے بھی بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ وہ ایک پرسنل پی آر کیمپین غالباً چلا رہے ہیں۔ ایسی شکایات یا آپ کا کیا تاثر ہے یہاں پر اب اس وقت فیڈرل کیپٹل میں بیٹھ کر کہ کیا پنجاب حکومت بہترین طریقے سے جو اس کے بس میں ہے وہ کر رہی ہے؟ نہیں، میں اس کو دو حصوں میں تقسیم کروں گا۔ پہلا، جب سیلاب راوی کے ارد گرد تھا، پھر سیالکوٹ، شیخوپورہ اور اپر پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں، وہاں پر سیلاب تھا تو پنجاب حکومت کے پاس جتنا ریسورس تھا اس نے فلی یوٹیلائز کیا ہے، اور لگتا ہے 1988 کے بعد یہ سیلاب آیا تھا جس نے تباہی اور بربادی کی، جس کی اسسمنٹ ہمارے سامنے ابھی آ جائے گی، اس پر انہوں نے پورا کام کیا ہے، میں نے جو دیکھا ہے اور آبزرو کیا ہے ایز اے رپورٹر۔ لیکن جب یہ سیلاب چنیوٹ جھنگ میں داخل ہوا، گڑھ مہاراجہ اور آگے جاتا ہوا اب ہیڈ محمد والا اور ملتان، جلال پور پیر والا، کبیر والا، یا دوسرے جو ایریاز ہیں جنوبی پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں، یا اس سے پہلے 1 مہینہ پہلے یہ وہاں دریا خان سے شروع کر کے کروڑ، بھکر، لیا، تونسا کے ساتھ، پھر آگے کوٹدو اور مظفر گڑھ دریائے سندھ کی میں بات کر رہا ہوں، تو میں نے پنجاب حکومت کا وہ ریسورس یا فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے یا پنجاب حکومت کی جانب سے استعمال ہوتے دیکھا ہے، نہ وہ ایکٹیو رول دیکھا ہے جو کابینہ کا ہونا چاہیے تھا، جو میں صوبائی کابینہ کی بات کر رہا ہوں، یا میں 154 سے زائد ایم پی ایز اور ایم این ایز کی بات کر رہا ہوں۔ زیادہ تر تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، یا پھر وہ ایم این ایز اور ایم پیز ہیں جو تحریک انصاف کا حصہ تھے اور پی ایم ایل این جوائن کیا بعد میں۔ تو یہ وجہ ہو سکتی ہے، جس طرح آپ کوئی سپورٹ وہ نظر نہیں آئی جو نظر آنی چاہیے تھی۔ اب ملتان پر زور ہے، میں تمام ایم پیز کی بات نہیں کر رہا، ایم این ایز کی، لیکن 90% مجھے کوئی گراؤنڈ پہ نظر نہیں آئے، سوائے آپ دیکھ رہے ہیں قاسم گیلانی ہے یا دوسرے کچھ ایم این ایز ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں، تو یہ بالکل تفریق آپ کو نظر آتی ہے گراؤنڈ پہ۔ حالانکہ جب میں آپ کو بات کر رہا ہوں، میں اسسمنٹ دیکھ رہا ہوں ایز اے رپورٹر بھی، اور میں اور آپ 2007 سے سیلاب کور کر رہے ہیں، 2010 کا تھا، 2022 کا تھا، ابھی بھی پنجاب کا ریکارڈ فوڈ باسکٹ کرافٹس تباہ ہو چکی ہیں۔ اس کا امپلیکیشن آپ کے سامنے آیا، حکومت کی غلط پالیسی کی وجہ سے گندم 1800 2200 پر من کسان نے بیچی تھی، اب یہ 4000 تک پہنچی ہے اس پچھلے 15 دنوں میں، جو کہ حکومت کی ناکامی کی وجہ سے، حکومت نے پہلے ریٹ فکس نہیں کیا تھا، اوپن مارکیٹ چھوڑ دی تھی، اب 3000 کا نوٹیفیکیشن کر دیا جب گندم کاروباری حضرات کے پاس آ چکی ہے۔ کسان پہلے ہی ڈوبا ہوا تھا اس مہنگائی میں، اس برے حال کی وجہ سے، اب اس کی فصلیں تباہ ہوئی ہیں۔ گشکوری صاحب میرے ساتھ ہی رہیں، آگے چل کے آپ نے عمران خان کی صحت کے حوالے سے اور کچھ مری ملاقات کے حوالے سے بھی کچھ سٹوری بریک کی، اس پر بھی بات کرنی ہے، میرے ساتھ ہی رہیں۔ حماد حسن صاحب، آپ نے تنقید کا رخ جو ہے وہ پنجاب حکومت پہ کیا، آپ کو تو رپلائی بھی کیا ہے وزیر اطلاعات پنجاب نے۔ ٹھیک ہے نا، وہ پنجاب حکومت کی ترجمان ہے تو وہ رپلائی نہیں کرے گی تو کون کرے گا؟ نہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر جو اس وقت الیکٹڈ لوگ ہیں جنہوں نے ووٹ لینا ہوتا ہے جا کر اپنی کانسٹیٹوئنسی میں، وہ نمایاں پوزیشنز پر ہوتے تو آج شاید صورتحال مختلف ہوتی ریسکیو ایکٹیویٹیز کے حوالے سے۔ بالکل، میرا سوال اپنی جگہ آج بھی موجود ہے
کہ جو الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں پرائیورٹی ان کی ہونی چاہیے، عوام ان کو منتخب کرتے ہیں، وہ عوام کے ساتھ کمیونیکیشن میں ہوتے ہیں، ان کے رابطے ہوتے ہیں، صبح شام وہ عوامی مسائل سے زیادہ آگاہ ہوتے ہیں. لیکن ہمیں پنجاب میں کوئی جو الیکٹڈ لوگ ہیں وہ دکھائی نہیں دیتے. بلکہ وہ تو چھوڑے، جو مسلم لیگ کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت قربانیاں دی. ابھی خواجہ سعد رفیق صاحب کا ہم نے دیکھا، باجوڑ میں گئے تھے، خواجہ سعد رفیق صاحب کے ساتھ کیا کچھ ہوا تھا آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے. پرویز رشید صاحب کے ساتھ شاہی قلعے میں کیا کچھ نہیں ہوا تھا. یعنی جسمانی طور پر ظاہر ہے وہ ایک الیکٹیبل نہیں ہے، وہ کوئی امیر آدمی نہیں ہے، کرپٹ نہیں ہے کہ بلیک میل ہوتے، ایک سیاسی ورکر ہیں، اپنے قائد کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے تھے. اور پھر ان کی وہ حالت ہو گئی تھی کہ جب وہ لندن چلے گئے گرتے پڑتے تو وہاں پاکستانیوں نے ان کے لیے چندہ کیا اور ان کا علاج کروایا. لیکن ہمیں پرویز رشید صاحب دکھائی دیتے ہیں، ہمیں خواجہ سعد رفیق دکھائی دیتے ہیں، ہمیں کون دکھائی دیتا ہے؟ یہ تو میں لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں. دوسرے جو ان کے ایم این ایز یا ایم پی ایز ہیں جو الیکٹ ہوئے ہیں، جن کو عوام نے ووٹ دیا ہے، چلو ہم یہ بات نہیں کرتے، اس کو نہیں مانتے، میں ذاتی طور پر اس تاثر کو نہیں مانتا، اس تصور کو کہ فارم 47 اور فارم 45 الیکٹ ہوئے ہیں، پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ لوگ کہاں ہیں؟ ہمیں کون دکھائی دیتا ہے؟ ہمیں وہ لوگ دکھائی دیتے ہیں جو سرے سے عوام سے الیکٹ ہو کر نہیں آئے. ٹھیک ہے، مریم اورنگزیب صاحبہ کے حوالے سے میں نے بات کی اور پھر اس پہ وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری صاحب کا ریئیکشن بھی آیا، دوسرے لوگوں کا بھی آیا. لیکن اس نے عوام سے تو ووٹ نہیں لیا، وہ مخصوص سیٹوں سے منتخب ہوئے. عوامی ووٹ ایک الگ چیز ہے عیسیٰ، وہ لوگ جواب دہ ہوتے ہیں. جو مخصوص سیٹوں سے آتے ہیں وہ عوام کو جواب دہ نہیں ہوتے، وہ صرف اپنی لیڈرشپ کو جواب دہ ہوتے. اس حوالے سے میں نے سوال اٹھایا تھا اور اس حوالے سے ٹھیک ہے وہ اختلاف کریں. ایک اور ڈیبیٹ جو ہے سارے سیلاب میں ریلیف ایکٹیویٹیز ریسکیو آپریشن کے حوالے سے کہ مسجد کے اوپر بھی پینافلیکس لگائیں، اس پر بھی تصویر لگا دیں، ہر سٹال جو لگا ہوا ہے اس کے اوپر ایک تصویر ہونی چاہیے وزیر اعلیٰ صاحبہ کی، یا پھر روٹی، سیب، 2 کیلے جو بھیجے جا رہے ہیں اس پر بھی وہ تصویر ہوگی تو بھیجا جائے گا. نون لیگ کہہ رہی ہے کہ بھائی اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو بڑے ہی جو ہے وہ نوسر باز قسم کے لوگ پھر رہے ہیں اور وہ کریڈٹ لے لیں گے ہمارا، یہ ہمارا کریڈٹ ہے تو لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہم یہ کر رہے ہیں. تو لے لینا. خیبر پختونخوا میں ابھی کلاؤڈ بسٹ ہوا، زیادہ تباہی بنیر ضلع میں پھیلی، لیکن باجوڑ، دیر، سوات اور شانگلہ اور سوابی میں بھی نقصان ہوا تھا. وہاں پر حکومت تو دکھائی نہیں دی. وہاں پر کون دکھائی دیا؟ وہاں پہ جماعت اسلامی کی خدمت خلق فاؤنڈیشن والے تھے، وہاں پر اے این پی کے خدائی خدمتگار فاؤنڈیشن والے تھے، وہاں پر جمعیت العلماء اسلام کے انصار الاسلام والے تھے. ان لوگوں نے کام کیا، لوگوں نے اپریشیٹ کیا، دعائیں دی، لوگوں کو ریلیف بھی ملا، مدد بھی کی. یہاں بھی کریں تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ حق ہے رضاکاروں کا، لوگوں کا کہ مدد کرے. دوسری بات، 1000 بار تصویر لگا لے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ سیاست کرتے ہیں، ہمیں زمینی حقائق کو تسلیم کرنا چاہیے. یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ان کی کارکردگی کیا ہے، ان کی پرفارمنس کیا ہے. اگر کارکردگی بہتر ہے، دیکھیں اب اختیار بیگ صاحب بیٹھے ہیں، سندھ میں خدا نخواستہ نقصان ہو تو اس کی ساری ذمہ داری پیپلز پارٹی پر ہوگی، کیونکہ سندھ نے ہمیشہ مینڈیٹ پیپلز پارٹی کو دیا. لیکن پنجاب میں نواز شریف صاحب بھی وزیر اعلیٰ رہے طویل عرصے تک، پھر شہباز شریف صاحب ایک طویل عرصے تک وزیر اعلیٰ رہے، مریم صاحبہ وزیر اعلیٰ ہے. ایک کنٹینیوٹی ہے اس خاندان کی. اگر پنجاب میں نقصان ہو رہا ہے تو اس نقصان کی تمام ذمہ داری نہیں تو کم از کم 50% ذمہ داری ان پر آئے گی. یعنی پیپلز پارٹی پہ 100% آئے گی، نون لیگ پہ 50% آئے گی. نہیں، میں نے یہ دیکھیں، پیپلز پارٹی کے علاوہ سندھ نے کسی اور کو ووٹ دیا نہ. یہاں پر تو کبھی عارف نقوی وزیر اعلیٰ بنتے رہے، کبھی منظور وٹو بنتے رہے، کبھی پرویز الہی بنتے رہے. دیکھیں یہ ماننا پڑے گا. بیچ میں مشرف کا آ گیا. مجھے بریک پہ جانا ہے، پوچھ لیتے ہیں اختیار بیگ صاحب سے بھی کہ سندھ میں اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو جواب ہم نے کس کس سے لینا ہے. اور جو 2022 کے فلڈ کے بعد دعویٰ ہوا تھا کہ $9 ارب 10 یا $12 ارب آ گیا ہے، اس سے ہم نے اپنے مستقبل کے سیلابوں کی روک تھام یا اس کے تباہ کاریوں کے اثرات کم کرنے کے لیے خاص طور پر سندھ حکومت نے کیا کیا، بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, एक तो साल 2022 में जब सैलाब आया, बिलावल भुट्टो ज़रदारी आपकी पार्टी के चेयरमैन, वो वज़ीर ख़ारजा थे, इश्तिहारात भी लगे कि बहुत बड़ी कामयाबी हुई है, इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान को अरबों डॉलर की इमदाद दी जा रही है। वो पैसा सैलाब मुतासरीन उस वक्त के और फिर फ्यूचर के जो सैलाब हैं, जो जिनका सामना आज हमें है, उसके लिए आप लोगों ने क्या रोकथाम की? कितने बंद, कितने पुश्ते, कितने बैराजेस, या फिर अब तो हमारे पास खबरें आ रही हैं कि किसी बैराज का गेट जो है वो नहीं उठ रहा, पानी की बहाव में एक बड़ी रुकावट वो बन रहे हैं। तो आप और दूसरा ज़ाहिर है कि ये मामला भी कि सियासतदान अपनी ज़ाती तशहीर तो बहुत करते हैं, ऑन ग्राउंड शायद उस तरीके से चीज़ें नज़र नहीं आती। देखिए, ज़ाती शोहरत का जो आपने आखिर में कहा है, वो मैं साद रफ़ीक साहब मेरे दोस्त हैं, उनका आज मैं मिसाल दूंगा कि उन्होंने बड़े ग्रेसफुली, बड़े मैच्योर तरीके से दूसरों की इज्जत नफ्स का एहसास करते हुए जब वो चेक दे रहे थे, तो उन्होंने फोटोबाजी और शो ऑफ जो एक तरीक़ेकार है सोशल मीडिया का बन गया, बल्कि उससे उन्होंने एहतजाज किया और मना किया कि जी ये मुनासिब नहीं है। मैं मेरे पार्टी के नहीं है, लेकिन मैं उनकी दिल से इज्जत करने लगा हूँ ये चीज़ देख के, ये उनका एक करैक्टर देख के। जबकि इसी पार्टी के दूसरे लोग सोशल मीडिया के बगैर हिलते नहीं हैं, उठते नहीं हैं। तो ये आदमी की एक अपनी भी शख्सियत होती है कि वो इस वक्त क्या पब्लिसिटी के दर पे है या वो इस वक्त लोगों का मदावा बनना चाहता है। तो और ऐसे लोग मिलेंगे आपको ख्वाजा साद रफ़ीक जैसे, और उनकी हम लोग तारीफें करेंगे। अब जहां तक आपका सवाल है 2022 का, इसको हमने इंटरनेशनल सतह पे और उसके लॉस असेसमेंट को पेश किया था और 10 बिलियन डॉलर या 9 बिलियन डॉलर की प्लेजेस हुई थी। प्लेजेस के माने ये नहीं है कि पैसे हमें मिल गए, प्लेजेस के माने ये है कि हुकूमती सतह के ऊपर डोनर्स एजेंसीज ने, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये पैसों का ऐलान किया था, किसी ने 2 बिलियन, किसी ने 1 बिलियन, कि हम पाकिस्तान को देंगे और ये नुकसानात और उसकी रिहेबिलिटेशन के लिए ये पैसे खर्च होंगे। लेकिन एक्चुअली हमें ये पैसे नहीं मिले। मैं बड़ी जिम्मेदारी से और रिकॉर्ड के साथ कह रहा हूँ कि हमें बहुत ही मामूली रकम, शायद 1-1.5 बिलियन की मिली थी, और वो मरकजी सतह पर फंड्स आए थे और वो इकोनॉमिक अफेयर मिनिस्ट्री इसको डील करती है। तो ये सूबाई सतह के ऊपर फंड्स नहीं आए, ये दूसरी चीज भी क्लियर कर ले। हमने इस बार, क्योंकि हमें टाइम मिले थे, हमारे पूरे MNAs, हमारे पूरे MPs सिंध में अपने अपने हलकों में मौजूद है, और वजीर आला ने इससे पहले जो 2 या 3 चक्कर लगाए थे, उसमें उन्होंने ये इंश्योर किया है कि 12.5 लाख क्यूसेक पानी तक अगर गुजरता है बड़े ब्राजिस में, तो हम सेफ हैं, और अल्लाह करे ये बात सही साबित हो। उससे ज्यादा अब तक माजी का अगर आप रिकॉर्ड लगाएं तो 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख से ज्यादा पानी का बहाव नहीं मिला। तो उस लिहाज से हम काफी मुतमईन हैं कि पानी का फ्लो है और वो इसको ऊंचे दर्जे के सैलाब से आगे नहीं जाने देगा, उसके और दरमियानी दर्जे के सैलाब में ही उसको रखेगा। जहां तक सवाल है सिंध में हमने बैराज बनाए, ये मरकजी सब्जेक्ट है कि डैम्स मरकज ने बनाने हैं, जो रिजर्वायर मरकज ने बनाने हैं, और ये उन्होंने इस सिलसिले में कुछ इकदाम किए हैं, लेकिन वो नाकाफी हैं। बादशाह डैम और दूसरे डैम बिल्कुल हुए, कुछ लोगों ने फिर बातें शुरू कर दी कालाबाग डैम की। मैं कहता हूँ खुदा के वास्ते पे आफत की इस घड़ी के ऊपर कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट्स की बात ना करें। हमने अपने लोगों को महफूज रखना है, बचाना है, ना कि इस वक्त सियासत करनी है कि कालाबाग डैम एक अच्छा प्रोजेक्ट है, क्यों नहीं सिंध ने माना, क्यों नहीं KPK ने माना। भाई वो कंट्रोवर्शियल हो गया। आखिरी इसमें मुशर्रफ साहब ने डॉक्टर हफीज शेख साहब को सिंध में भेजा था, और मैं, क्यों मेरे दोस्त हैं तो हम नोट एक्सचेंज करते थे। सर डैम्स कंट्रोवर्शियल, नहरें कर दिया गया, डैम्स कंट्रोवर्शियल, नहरें कंट्रोवर्शियल, और उन्होंने बताया मुशर्रफ साहब मिर्जा साहब मुमकिन नहीं। मिर्जा साहब, डैम्स कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट
ڈیمز، نہریں، ہر چیز کنٹروورشل ہے. آج احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں سیلاب ہمیں 30 سال پیچھے لے گیا. کبھی کوئی آپ کا حکومتی عہدیدار اٹھتا ہے وہ کہتا ہے دہشت گردی 20 سال پیچھے لے گئی. یہ 20 25 30 سال ملا کے ہمیں تو آپ پری پارٹیشن سٹیج پر لے گئے ہیں. ہمیں تو لگتا ہے پھر اس کا مطلب ہے کہ ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو 100 سال پیچھے چلے گئے, اور اس کا سوال پھر ہم کس سے کریں؟ عثمان بزدار سے کریں؟ نہیں, آپ کے پاس متبادل پروجیکٹس ہیں کالا باغ ڈیم کے, تو ان کو آپ پروپیگیٹ کریں نا سر, ان کو آپ پروپیگیٹ کریں. درآمد بھی ہو رہا ہے. یہ کیوں ہم ایسی باتیں کرتے ہیں جس میں اکائی جو ہے وہ خطرے میں پڑے اور چھوٹے صوبوں کو عدم تحفظ کا شکار ہوں, وہ اپنی انسیکیورٹی ان کو محسوس. صحیح, میں جواب بیرسٹر صاحب, صحیح بیرسٹر صاحب, آپ کی جماعت کو کی کیا بے وقت کی راگنی آپ نے چھیڑی ہے؟ کالا باغ ڈیم ابھی سیلاب آیا ہوا ہے, اور وہ سندھ کا سیلاب نہیں ہے, وہ جو اس کی ویسٹرن ٹریبیوٹریز ہیں وہاں پر سیلاب آیا ہوا ہے. اگر آج کالا باغ ڈیم ہوتا تو یہ سیلاب کیسے رک سکتا تھا؟ کیا توجہ ہے اس کی؟ دیکھیں نقوی صاحب, ایک چیز تو بڑی واضح ہے کہ حساب تو مسلم لیگ نون سے اور پاکستان پیپلز پارٹی سے مانگنا بنتا ہے. عوام مانگ رہی ہے, ہر ایک مانگ رہا ہے کہ تھرو آؤٹ دی ایئر سٹارٹنگ فرام 1970s till 2025 till today یہ لوگ برسر اقتدار ہیں. ان لوگوں نے اقتدار کے مزے لوٹے ہیں, اور آپ کو یاد ہوگا یہ انہی لوگوں کی شخص جو تھی کارستانیاں تھیں کہ آئی پی پیز جیسے پروجیکٹ انہوں نے کیے. ڈیمز والی سائڈ پہ یہ لوگ آئے نہیں, اور آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے بھی ایسے کیے جن کو بعد میں ری نیگوشیٹ بھی انہوں نے کہا جی ہم نے کیے. کئیوں کو جو ہے اربوں روپے کی ڈالرز کے اندر پیمنٹس کر دی گئیں, صرف اس وجہ سے کہ وہ منظور نظر تھے, جس کے اندر آج کے جو شریف فیملی بھی شامل ہے اس کے اندر, اور بہت سارے شرفا کے لوگ شامل ہیں جنہوں نے اس ساری بہتی گنگا کے اندر اپنے ہاتھ دھوئے ہیں. تو سوال ان سے نہیں بنتا تو اور کس سے بنتا ہے کہ آج آپ کہہ رہے ہیں جی وہ فلانا ڈیم بنا لیں, فلانا ڈیم بنا لیں. بھائی اقتدار میں آپ لوگ تھے, آپ لوگوں نے اقتدار کے جو ہے وہ رہے ہیں دنوں کے اندر, اور آج آپ لوگ کہہ رہے ہیں جی بنا لینے چاہیے تھے. بھائی بنائے کیوں نہیں؟ سوال تو یہ ہے, آج عوام یہی سوال پوچھ رہی ہے. آج اگر بنائے ہوتے, آپ بھی اس بات کے اوپر 100% کنونسڈ ہیں کہ اگر یہ ریزروائرز بنے ہوتے تو شاید یہ تباہی اتنے بڑے سکیل پہ نہ آتی, یا شاید بالکل آتی نہ. لیکن انہوں نے نہیں بنائے, اور آج بھی اسی طرح کی ہٹ درمی ہے آپ کے سامنے. جو ڈیم جو جی آپ کے پاکستان تحریک انصاف دور کے اندر جب عمران خان نے بات کی تھی کہ میں آنے والے دنوں کے اندر جو بڑے ڈیم تھے, محمد ڈیم تھا, بادشاہ ڈیم تھا, اس کے علاوہ 6-7 اور ڈیم کے حوالے سے اب انہوں نے بات کی, اور اس کے اوپر باقاعدہ کام شروع ہوا. لیکن صرف اس لیے اس کام کو روک دیا گیا جس نے اس کی کاسٹ کو ملٹیپلائی کیا 100 ٹائمز, اور وہ آج بھی ویسے کے ویسے پڑے ہوئے ہیں. اور آج بھی عوام جو ہے وہ بیچاری انہی سیلابوں کی نظر ہو رہی ہے. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ یہ پانی ایک ایسٹ ہے بہت بڑا, دوسری طرف ہم اس کو سیو کرنے کے بجائے ہم اس کو تباہی کے طرف لے کر جاتے ہیں. تو سوال ان سے بنتے ہیں اور ہم یہ سوال کرتے رہیں گے. صحیح. مرزا صاحب میرے ساتھ رہیے گا. بیرسٹر صاحب, زاہد گشکوری صاحب, آج اڈیالہ جیل کے باہر ایک انسیڈنٹ ہوا, طیب بلوچ وہاں پر موجود تھے, تحریک انصاف کی رہنما وہاں پر, اب ظاہر ہے کہ وہ تحریک انصاف کی رہنما کے طور پر ہی ایکٹ کر رہی ہیں, صرف ان کا رول ایز عمران خان سسٹر نظر نہیں آتا, وہ مختلف معاملات کے اوپر گفتگو کرتی ہیں. ان سے کچھ سوالات ہو رہے تھے علیمہ خان صاحبہ سے, ان کے ساتھ جو انسیڈنٹ پیش آیا, آئی ہوپ یو ہیو سین دا ویژولز. یہاں پر ایک بحث موجود ہے, وہ بحث یہ چل رہی ہے کہ کیا جو کنڈکٹ ہے صحافیوں کا, جو جس طریقے سے سوالات کیے جا رہے تھے, تحریک انصاف کہہ رہی ہے یہ طریقہ کار درست نہیں تھا. ایک طرف تحریک انصاف کہتی ہے کہ یہ ہمارا حق ہے کہ ہماری آواز, ہماری گفتگو, ہماری بات پورے پاکستان تک پہنچے, اور دوسری طرف وہ یہ بھی سمجھتی ہے کہ اس طرح کے سوالات کسی صحافی کا حق نہیں ہے. یور ٹیک. دیکھیں, ایک تو ظاہر ہے طیب بلوچ نے عمران خان سے بھی سوالات کچھ پوچھے تھے, اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے, لیکن صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنانا, ہر پارٹی کے ورکرز ایسا کرتے رہے ہیں, یہ بہت تکلیف دہ ہے. جس پارٹی پر ایک بہت برا وقت ہے اس کو تو صحافیوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. صحافی سوالات کرتے رہتے ہیں, آپ میں عدم برداشت نہیں ہونی چاہیے. تو میرے خیال میں جو ورکر آؤٹ آف کنٹرول ہوئے ہیں, زیادہ ورکر نہیں تھے, اس بات کی توقع کی جا رہی تھی کہ ایسا ہو سکتا ہے. اس میں ان کے وکیل بھی ساتھ تھے, ان کی بھی میں نے لینگویج سنی ہے, تو میرے خیال میں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا.
اور میں تو صحافیوں کے ساتھ کھڑا ہوں. ہم نے کوشش کی کہ نعیم پنجوتا صاحب بھی ہمیں جوائن کر سکیں، لیکن وہ اس وقت غالباً اڈیالہ جیل کے باہر ہی موجود ہے اور ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے. زاہد گشکوری صاحب، آپ نے جو خبر دی عمران خان کی صحت کے معاملے پر، پھر ان کے ممکنہ طور پر بنی گالہ شفٹ ہونے کے حوالے سے، ذرا اس کی تفصیل اور مری میٹنگ کا بتائیے گا. آج علیمہ خان صاحبہ نے اور بیرسٹر گوہر نے دونوں نے تو کہا کہ عمران خان حشاش بشاش ہیں، ایسی شاید کوئی ضرورت ہی نہیں. نہیں، دیکھیے، میں نے بنی گالہ کا نہیں کہا تھا. میرے پاس معلومات یہ ہیں کہ عمران خان کو جو 2 بیماریاں لاحق ہیں، شاید پی ٹی آئی اس سٹیج پر ان بیماریوں کی جو اہمیت ہے یا جو عمران خان ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے، جو ڈاکٹرز کی میڈیکل ٹیم نے عمران خان کو وزٹ کیے ہیں، 11 ٹیموں نے، بالخصوص 6 مہینوں سے جو ان کے کان کا مسئلہ ہے اور قوت سماعت ان کی بڑی تیزی سے کم ہو رہی ہے، اسی بنیاد پر عمران خان کو جلد بشرا بی بی کنونس کر سکتی ہیں. اور یہ ہونے جا رہا ہے، ایسا لگتا ہے اس سٹیج پر کہ عمران خان کو شوکت خانم موو کیا جائے. شوکت خانم موو کیا جائے، اور آپ کے خیال میں اس پر مسلم لیگ نون کو، پنجاب حکومت کو، کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ اس پر موجودہ حکومت میں کسی سٹیج پر اختلاف موجود ہے، اسٹیبلشمنٹ میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن میاں نواز شریف، جس کی ایک فائنل سے ہوتی ہے کسی بھی ڈیسیجن لینے میں، سیاسی جو ڈیسیجنز ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو ریلیف ملنا چاہیے میڈیکل گراؤنڈ پہ. جو میرے پاس معلومات ہیں، مری میں 2 باتیں ڈسکس کی گئی تھیں. ایک تو پی ایم ایل این کو ریوائیو کرنا اور 12 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں اگلے 3 مہینے میں پی ایم ایل این کو لا کے دینا، جن پر الیکشن ہونے ہیں. یہ ایک طے پلان ہوا ہے پارٹی کا، یہ نواز شریف چاہتے ہیں. اور دوسرا، وہ چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے عمران خان اگر وہاں جاتے ہیں اور عمران خان کو شاید کنونس کر لیا جائے گا، اس کے لیے 2 لوگوں کو انگیج کیا جائے گا اور کیا جا رہا ہے. پچھلے 21 دن سے ایک نئی سینیٹر مشال یوسف زئی، جو اس وقت ملک سے باہر تھی، ان کو انگیج کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ بہت قریب ہیں عمران خان کی اہلیہ کے، اور عمران خان کی اہلیہ ہی ان کا خیال ہے کہ ان کو کنونس کر سکتی ہیں میڈیکل گراؤنڈ پہ یہ ریلیف لینے کے لیے. نمبر 1، یہ ریلیف اس وقت ملے گا یا لینا چاہیں گے جب بشرا بی بی کی ضمانت ہو جائے گی. صحیح. گشکوری صاحب میرے ساتھ رہیں، مجھے بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے. حماد حسن صاحب بھی بڑے ویل کنیکٹڈ ہیں، مسلم لیگ نون کی بڑی خبریں ان کے پاس ہوتی ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ عمران خان والے معاملے پر ان کے پاس کیا اطلاع ہے. بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. حماد حسن صاحب، گشکوری صاحب نے تو بڑی خبر دے دی، آپ بتائیں آپ کے پاس کیا اطلاع ہے کہ جو میاں محمد نواز شریف ہیں جن کی فائنل سے ہے، کیا آپ کے خیال میں ان کا کہنا یا ان کی یہ سوچ مانی جائے گی؟ عمران خان آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ایسی کوئی اطلاع ہے کہ عمران خان منتقل ہو جائیں، شوکت خانم یا بنی گالہ یا کہیں اور؟ دیکھیے، زاہد گشکوری صاحب بہت باخبر صحافی ہیں، میں خود ان کو فالو کرتا ہوں، لیکن اگر آپ کو یاد ہو تو تقریباً ہفتہ پہلے اس خبر کو میں نے بریک کیا تھا کہ عمران خان کو کوئی بیماری ہے اور ان کی میڈیکل رپورٹ کہیں اور بھی گئی ہے اور اس سلسلے میں کوئی مشاورت ہو رہی ہے اور اس بات کے امکانات ہیں کہ عمران خان کو رہا کیا جائے یا کہیں پہ شفٹ کیا جائے ہاسپٹل میں، بنی گالہ میں. یہ کیسی میڈیکل رپورٹ ہے جس پہ حکومت کے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر بات ہو رہی ہے، ادھر موجود ہے، پی ٹی آئی تسلیم نہیں کر رہی اس چیز کو، کون نہیں کر رہی؟ دیکھیں پی ٹی آئی، ایک منٹ، بیرسٹر گوہر نے آج عمران خان کی صحت کے حوالے سے کچھ گفتگو کی ہے، سنوائیں پروڈیوسر صاحب. اندھیری رات ختم ہوگی، ہمارے سارے ساتھی واپس آئیں گے. الحمدللہ خان صاحب کی صحت جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. البتہ جیل کی جو کنڈیشنز ہے اس کو ہم نے کنڈیم کیا. ڈاکٹروں کی ملاقات ہوگی، بچوں سے بات ہوگی، اخبار ہوگا، ٹی وی ہوگا، کیونکہ یہ چیزیں پرووائڈ نہیں کی گئی ہیں. اگر تناؤ بڑھے گا تو لوگوں میں دوریاں پیدا ہوگی تو سیاسی استحکام نہیں آئے گا. ہمارے جب اس قسم کی طوفانیں آئیں گی، ہمارے لوگ بے سر و سامان ہوں گے اور ہم ان کے ہیلپ کو نہیں آ سکیں گے. ابھی بھی وقت ہے کہ سب کو کوئی طریقہ نکالنا چاہیے پہلے سے کہ دو دیر ہو جائے. جی، بیرسٹر گوہر تو کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ صحت بہتر. دیکھیے بیرسٹر گوہر تو وہ تو ان کی بات الگ ہے،
ہم تو صحافی، ہم تو ایک سٹوری کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، اس کے مطابق بات کرتے ہیں، وہ تو اپنے سیاسی اس کے مطابق بات کریں گے. ضروری نہیں کہ انہوں نے کہا تو ہم اس کو مان لیں. سلمان اکرم راجہ نے تو کہا تھا کہ عمران خان کو بیماری ہے، اور بیماری تو کسی کو بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی ایج میں ہو سکتی ہے، اور یہ کوئی شکر ہے اتنی بڑی بیماری بھی نہیں ہے، قابل علاج بیماری ہے. عمران خان کے حوالے سے جو مشاورت جو بھی ہو رہی ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن روایتی طور پر آپ دیکھیں آصف زرداری صاحب پہ بہت مشکل وقت تھا. 10-11 سال انہوں نے جیل کاٹی، لیکن اس کا آدھا حصہ انہوں نے ہاسپٹلز میں گزارا. یعنی یہ ریلیف ہمیشہ ملتا ہے. پھر نواز شریف صاحب جب جیل میں تھے اور بہت مشکل وقت تھا ان کے لیے، ان کے خاندان کے لیے، ان کی پارٹی کے لیے، اور حتیٰ کہ اپنی آخری سانسیں لیتے ہی بیوی کے ساتھ بات بھی نہیں کرنے دی جا رہی تھی. عمران خان سٹیجز پر جلسوں میں کھڑے ہو کر دھمکیاں بھی دے رہے تھے. اس وقت بھی جب رپورٹ آئی کہ نواز شریف صاحب بہت بیمار ہیں، تو عمران خان کے نہ چاہتے ہوئے بھی نواز شریف کو ریلیف دی گئی. تو انہوں نے تو کہا تھا نا کہ ہم بیمار ہیں. ایک منٹ میں مکمل کر لوں. ان کو ریلیف دی گئی تھی اور وہ لندن چلے گئے تھے علاج کے لیے. اب اگر عمران خان واقعی کہہ ہی نہیں رہے کہ میں بیمار ہوں، وہ نہیں کہہ رہے، زبردستی ہے وہ نہیں کہہ رہے، لیکن آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں نا کہ کیا ہوتا ہے. ہم نے تو بعض بیماریوں کی بھی نشاندہی کی کہ رپورٹ میں یہ چیزیں ہیں. بیرسٹر صاحب اگر آپ کی جماعت کے بانی رہنما عمران خان صاحب یہ کہہ دیں گے کہ میری طبیعت خراب ہے یا میں بیمار ہوں، آپ کو لگتا ہے کہ ان کا کوئی ووٹ بینک ڈسٹرب ہو جائے گا، لوگوں کی ان سے محبت کم ہو جائے گی، ان کی پاپولیرٹی کم ہو جائے گی جو وہ یہ بات نہیں کہتے؟ دیکھیں ہرگز ایسی بات نہیں ہے. اور ایک چیز آپ ذرا ذہن میں رکھیں کہ اگر عمران خان صاحب نے آنا ہے باہر تو وہ بہت پہلے آ سکتے تھے، اب آ سکتے ہیں. اور میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ عمران خان اس دن باہر آئیں گے جس دن وہ خود چاہیں گے. عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے، پبلک ایٹ لارج ان کے ساتھ ہے. صحت کے حوالے سے میں یہ آپ کو بات واضح کر سکتا ہوں، بلکہ ہمارے جتنے ساتھ مہمان بیٹھے ہیں وہ سارے جی گشکوری صاحب میں آتا ہوں آپ کے پاس. 2.5 سال کے اندر پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ عمران خان 10 دن جیل نہیں کاٹ سکیں گے. کچھ اس طرح کی باتیں بھی آئی کہ جو وہ بڑے ایڈکٹڈ قسم کے آدمی ہیں، ان سے نہیں ہو پائے گا. پھر انہی لوگوں نے عمران خان کے حوالے سے تعریفی کلمات بھی کہے کہ انہوں نے بڑی جواں مردی اور ہمت کے ساتھ وہ جیل کاٹ رہے ہیں. کسی ایک دفعہ بھی ایسا موقع نہیں آیا کہ ان کو جیل کے اندر ہسپتال کی ضرورت پڑی ہو یا ان کو کسی باہر والے جیل کے اندر یا ہسپتال کے اندر لے کر جانے کی ضرورت پڑی ہو. ان کو صرف ہمیشہ ایک ہی بات کا شکوہ رہتا ہے کہ مجھے کتابیں صحیح ٹائم پہ نہیں مل رہی، مجھے نیوز پیپر نہیں مل رہا، مجھے اپنی بچوں یا فیملی جو ایک قیدی کے رائٹس ہیں مجھے ان سے بھی محروم رکھا جا رہا ہے. اور قیدی کے رائٹس مرزا اختیار بیگ صاحب، اللہ تعالیٰ کے گشکوری صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں. آئی نو یو ہیو ٹو ایڈ سم تھنگ. مرزا اختیار بیگ صاحب یہ بتائیے گا کہ سیاستدانوں کو پولیٹیکل پروسیکیوشن کا سچے جھوٹے ہر قسم کے مقدمات کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن یہ سوال بڑے شد و مد سے پی ٹی آئی اٹھا رہی ہے، بار بار کہہ رہی ہے کہ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل نہیں مل رہا، جیل میں سہولیات نہیں مل رہی، کتاب نہیں مل رہی، انفارمیشن تک ایکسیس نہیں ہے، لوگوں کو ملاقات کی اجازت نہیں مل رہی. یہ تو جیل مینول کی جو سہولتیں ان میں اگر کمی ہے تو وہ ان کا حق ہے اور وہ کورٹ کے ذریعے اور دوسرے جگہ سے بھی اس کو ٹیک اپ کر سکتے ہیں. میں اس میں ایک بات جو کہنا چاہ رہا تھا آپ سے، میں نے ریکویسٹ کی تھی مجھے دیں. میں نے عمران خان کا جو کریکٹر 2-2.5 سال دیکھا ہے، انہوں نے اب تک کوئی سیریس بیماری کی نہ شکایت کی ہے اور نہ سب جیل اسپتال میں شفٹ ہونے کی خواہش ظاہر کی ہے. حالانکہ یہ دوسرے جماعتوں کے لیڈرز یہ فیسلٹی یا سب جیل کی سہولت استعمال کرتے رہے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کی جو اسٹریٹجی ہے وہ یہی ہے کہ اندر رہ کے یہ بتا سکیں کہ وہ بہادری کے ساتھ جیل کی صحبتیں جو ہیں وہ برداشت کر رہے ہیں. تو وہ باہر نہیں آنا چاہیں گے اور باہر جب وہ آئیں گے وہ خود ہی سمجھیں گے کہ میرے لیے اور میری پارٹی کے لیے یہ بہتر ہے. لہٰذا ہم اس میں زیادہ پریڈکشن جو ہم کر رہے ہیں وہ میں نہیں سمجھتا مناسب ہے. 2 سال کا ریکارڈ ہے، کئی بار ایسے مواقع تھے جس میں وہ بیماری کی یا ایسی کوئی تکلیف بتلا کے سب جیل کی سہولت لے کے شفٹ ہو سکتے تھے.
اور وہ ان کا آئینی اور قانونی حق بنتا، لیکن انہوں نے منع کرا۔ ان کی شکایتیں بہت چھوٹی ہیں، اخبار نہیں آتا، کتابیں نہیں ملتی۔ یہ وہ مینول کی سہولتیں جن کے اوپر میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کسی بھی فورم پہ جائے گی اور وہ چیزیں ریسٹور ہو جائیں گی، کیونکہ یہ ان کا قانونی اور آئینی حق ہے۔ تو اس لحاظ سے عمران صاحب نے میں سمجھتا ہوں ایک اچھا کریکٹر اب تک دکھایا ہے، لیکن یہ ان کی اپنا ڈیسیجن ہے، ان کی اپنی حکمت عملی ہے، اور جب وہ باہر آنے کے لیے ہاں بھی کہیں گے وہ بھی ان کا اپنا ایک فیصلہ ہوگا۔ صحیح۔ گشکوری صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے؟ دیکھیے اس چیز پر جب ہم بات کر رہے ہیں خان صاحب کی اس پر، یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں بھی رہا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے اس سٹیج پر کہ شاید اب تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں پاور میں بالخصوص، اور ان پر پریشر ہے، گورنمنٹ آف چین کی جانب سے بھی ایک پریشر آیا ہے پاکستان پر، اور امریکہ کی جانب سے بھی، کہ جو پولیٹیکل درجہ حرارت ہے پاکستان اس کو کام ڈاؤن کرے تاکہ چیزیں موو فارورڈ کریں۔ چائنا اور امریکہ، بالکل بالکل، یہ بات میں آپ کو کریڈیبل اور اتھارٹی سے بتا سکتا ہوں اپنے سورسز سے۔ اسی وجہ سے موجودہ حکومت یہ سمجھتی ہے، اور شاید پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی یہی چاہتی ہو، کہ کسی طریقے سے عمران خان کو ریلیف ملے، اس کی بالخصوص بیوی کو، آنے والے 3 مہینے میں، اور چیزیں کام ڈاؤن کریں اور پھر آگے الیکشن کی طرف جائیں اگلے سال کے آخر تک، یا کوئی جو بھی کانسنسس ڈیولپ ہو تمام سیاسی سٹیک ہولڈر کے دوران۔ عمران خان باہر جائیں یا جانا چاہتے ہیں میڈیکل گراؤنڈ پر، یہ وہ 3 مہینے کا ایک کنسلٹیشن کا پروسیس ہے۔ اگر دوبارہ انگیج ہوتی ہے پی ٹی آئی، جو مجھے لگتا ہے انگیج ہو جائے گی، اس میں بیرسٹر گوہر کا ایک امپورٹنٹ رول ہوگا، علی امین خان گنڈاپور کا بھی ہوگا، اور شاید لیڈرشپ کا کسی کا رول اتنا نہ ہو۔ صحیح۔ گشکوری صاحب، کنونس کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ گشکوری صاحب، یہ چین اور امریکہ والے معاملے پر نشست جو ہے وہ ادھار رہی، کیونکہ میرے پاس وقت ختم ہو گیا۔ بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ زاہد گشکوری صاحب، بیرسٹر شاہد مسعود صاحب، حماد حسن صاحب اور مرزا اختیار بیگ صاحب موجود تھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔